بسم اللہ الرحمن الرحیم. Social Study Class 8 Unit number 6 and I am Nadeem Iqbal Abbasi. اس سے پہلے کہ اپنا لیسن شروع کریں، اپنا ٹاپک شروع کریں، آج کی اچھی بات وہ سن لیں بچوں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ پاک نے 2 آنکھیں دی ہیں ہر ایک انسان کو. وہ کس لیے؟ کہ ایک سے اپنی خامیاں دیکھنی ہیں، دوسرے سے دوسرے کی خوبیاں دیکھنی ہیں. کس لیے دی ہیں؟ ایک سے اپنی خامیاں دیکھنا، دوسرے سے دوسرے کی خوبیاں دیکھنا، اور ہر ایک کو اپنے سے کیا سمجھنا؟ بہتر سمجھنا. کسی میں اگر 99 خامیاں ہوں، ایک خوبی ہو، تو اس خوبی کو ہمیشہ بیان کرنا، خامی کو بیان نہیں کرنا. صحیح؟ اللہ پاک ان باتوں پر ہم سب کو کیا ہے؟ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. So today topic is communication. Objective: to look at the importance of service industry. Communication کیا ہے؟ سروس انڈسٹری کا پارٹ ہے. جیسے لاسٹ لیکچر میں کیا آج ایجوکیشن اور ہیلتھ اور کمیونیکیشن جتنی چیزیں ہیں نا، دیز آر پارٹس آف سروس انڈسٹری. اب کمیونیکیشن کی سروس انڈسٹری میں کیا اہمیت ہے، یہ لیسن پڑھنے کے بعد آپ کو وہ اہمیت واضح ہوگی، آپ کے اوپر امپورٹنس آپ کو پتہ چلے گی اس کی انشاءاللہ. واٹ از کمیونیکیشن؟ Communication means transfer of information between individuals or group. کیا کرنا؟ انفارمیشن کا تبادلہ، خیالات کا، باتوں کا تبادلہ کرنا. کس کے ذریعے؟ کسی بھی ذریعے سے کرنا. وہ کیا مینز آف کمیونیکیشن آ جائیں گے. اور کوئی بھی کمیونیکیشن کیا ہے؟ مینز آف ٹرانسفر آف انفارمیشن، انفارمیشن کا تبادلہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمیونیکیشن. کلیئر؟ ہسٹری آف کمیونیکیشن کی کیا ہے؟ ہسٹری آف کمیونیکیشن تصویر آپ کو نظر آتی ہے بیٹا؟ دیکھیے گا. ایوولوشن آف ٹیلی کمیونیکیشن کیسے ہوئی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی. ان تصویروں کو غور سے دیکھیے گا بیٹا اور سنتے جائیے گا ساتھ ساتھ. An early form of communication was by sending notes tied to pigeon's leg. کیا کرتے تھے؟ جب کوئی تاجر کہیں جاتا تھا نا، ٹریڈر کہیں جاتا تھا دور دراز کے علاقوں میں تجارت کرنے کے لیے، ٹیلی فون سسٹم تو تھا نہیں اور کوئی ذریعہ تھا نہیں اپنے گھر والوں کو اپنی خیریت بتانے کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کرتے تھے؟ پیجن ساتھ لے جاتے تھے، کبوتر ساتھ لے جاتے تھے، اور ان کے کس کے ساتھ؟ ٹانگ کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ کوئی خط باندھتے تھے، لیٹر باندھتے تھے، اور اس کو کیا چھوڑ دیتے تھے، اڑاتے تھے کبوتر کو. دا پیجن واز ٹرینڈ اسپیشلی فار دس پرپز. خاص طور پر پیجن کو اس پرپز کے لیے تیار کیا جاتا تھا، اور جہاں سے وہ چھوڑتے تھے وہ ڈائریکٹ کیا اڑ کے اپنے گھر آ جاتا تھا، اور گھر والوں کو کیا ہوتا تھا؟ اس تاجر کی خبر مل جاتی تھی کہ وہ کس حال میں ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، نہیں ہے، مدد مانگتا ہے، نہیں مانگتا. تو کس کے ذریعے؟ پیجن کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ کبوتر کے ذریعے سب سے پہلے کمیونیکیشن کی ابتدا ہوئی. Smoke signal have also been used for communication since prehistory time. کیا ایک طریقہ اور ہوا؟ اسموک سگنلز. کسی جگہ پہ کوئی امپورٹنٹ واقعہ پیش آ جاتا نا، تو لوگ کیا کرتے؟ وہ آگ جلاتے تھے، اور جب دھواں وہاں سے اٹھتا تھا نا، اسموک، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ وہاں کوئی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے. سو لوگ اس امپورٹنٹ بات کو سننے کے لیے، انفارمیشن لینے کے لیے وہاں چلے جاتے تھے. اور یہ اسموک کس چیز کی نشانی ہوتی تھی؟
کہ کوئی امپورٹنٹ انسیڈنٹ وہاں پہ ہوا ہے. کلیئر؟ پہلا کیسے؟ پجن کے تھرو، دوسرا کیا ہے؟ اسموک سگنل کے تھرو. Shipwreck survivor in olden days would send messages in bottle. اب کسی جگہ کوئی شپ میں گیا آدمی، اب وہاں پہ اس کا جہاز خراب ہو گیا، ٹوٹ گیا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ کوئی پلاسٹک کی بوتل لی، کوئی چیز ایسی لی تیرنے والی، اس کے ساتھ کیا، اس کے اندر کیا ہے، خط ڈالا یا کوئی میسیج اپنا ڈال دیا، تو پانی کے بہاؤ کے ساتھ کو چھوڑ دیا، اور وہ بوتل جہاں پہنچتی تھی وہ نظر آ جی کسی کو، کسی نے نکال لیا، اور وہ اس کی خبر مل جاتی تھی شپ کی کہ خراب ہو گیا ہے، جن کو مدد کی ضرورت ہے، اور لوگ ان کی مدد اس زمانے میں کرتے تھے. ایک سمپل سا طریقہ تھا. Over time, communication evolved into its various present form, from postal service to newspaper, radio, television, broadcast, and online newscast, etc. وقت کے ساتھ ساتھ میں ترقی ہوتی چلے گی، یہ بڑھتے چلے گئے. اب وہ آگ والا سسٹم ختم ہوا، کیا ہوا؟ کبوتر والا سسٹم ختم ہوا. ایون اس میں ایک وہ آیا کہ ڈرم بجاتے تھے، کہ ڈرم بجا کے کہاں ڈرم بجنے کی آواز آتی، لوگوں کو پتہ چلا امپورٹنٹ بات ہوئی ہے، اور لوگ وہاں پہ سننے چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ ان سب میں کیا ہوا؟ ایک ترقی ہوئی، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایولیوشن اس طرح کے اندر ہوئی، اور نئی سے نئی چیزیں کیا ہے وجود میں آنا شروع ہو گئی. سورس آف کمیونیکیشن، پرنٹ میڈیا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ کیا آیا؟ بہت لیٹ آیا لیکن کتابیں آئیں، پرنٹنگ کا کام شروع ہوا. انٹرنیٹ آیا اور الیکٹرانک میڈیا آیا. ہاں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اینڈ انٹرنیٹ. ٹھیک ہے. پروگریس ان کمیونیکیشن فرام انیشیل ڈے ٹو ماڈرن ٹائم، کیسے ترقی ہوئی ان کے اندر، یہ دیکھیے گا بیٹا جی. The evolution of means of communication is a tale of invention and constant innovation. انوویشن ہوتے گئی، نئی سے نئی چیزیں بنتی چلی گئیں، اور کیا ہو گیا؟ اس میں ترقی ہوتی چلی گئی. دا پرشین کنگ 551 to 486 BCE کی بات کر رہا ہوں، set a postal system across the empire which included the area in the northwestern India known in those days as Gandhara, present-day Taxila and the valley of Peshawar are part of this region. This early form of courier service consisted of a group of horses riders who rode to distant area carrying news. کیا کرتے تھے وہ؟ پرشین کنگ نے ایک سسٹم متعارف کرایا، وہ کس کا؟ گھوڑوں کا. اب وہ گھوڑوں پہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنا پیغام آگے سے آگے منتقل کرتے تھے. کنگ صاحب کا اسٹیشن آف اسٹاپ along the royal road where these correspondents could rest or get fresh horses. کچھ کیا ہے کہ کئی چند کلومیٹر کے بعد نئی پوسٹ، نئے گھوڑے تازہ، اور یہاں سے پیغام وہاں پہ پہنچا، پھر وہاں نئے گھوڑوں کے ذریعے اگلی پوسٹ تک پہنچا. یوں کیا پورے ملک میں کیا ہوتا تھا؟ بادشاہ کے آرڈر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. یہ پرشین کنگ نے انٹروڈیوس کروایا. کب؟ 521 BC سے لے کے 486 BC، بیفور کامن ایرا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. کس کے ذریعے؟ گھوڑوں کے ذریعے کیا ہے؟ پیغام جاتا سا ایک جگہ سے دوسری جگہ. کلیئر؟ دس میٹھڈ is slightly different from until the electric telegraph was invented in 1832. 1832 میں کیا آیا؟ یہ آیا electric telegraph. Now coded message could travel over long distance along wires. اب کیا coded message آنے لگے بیٹا، یہ دیکھیے گا، یہ والا
مورس کوڈ، یہ کوڈڈ میسج جانے لگے کیا ہے وائر کے ذریعے. Wires connected distant telegraph office where officers receive coded message through the telegraph machine and decode them. The system soon grew to the connect towns and cities even across continents. اب پیغام جانا کوڈ کے ذریعے، کہاں پہ ٹیلی گراف آفس کے ذریعے، ہاں، اور وہاں سے کیا ہے آگے سے آگے پیغام پھیلانا. کہاں سے شروع ہوا؟ کبوتروں سے شروع ہوا، اسموک سے شروع ہوا، پھر اب اس میں کیا ہوا ہے انوویشن، گھوڑے آئے، پھر اس میں کیا انوویشن ہوتی چلے گی. ٹھیک ہے. دا انوینشن آف دا ٹیلیفون ان 1870 میں کیا آیا؟ ٹیلیفون آیا. جی ٹیلیفون was the next giant step. Transmitting the human voice along wires over long distance was an improvement in the communication. The invention of radio and television in the early 19th gave a further boost to the telecommunication revolution. اس کے بعد کیا آیا؟ اس کے بعد آیا ریڈیو، اور اس کے بعد ساتھ کیا آیا؟ ٹیلی ویژن. امپرومنٹ ہوتی چلے گی، انوویشن ہوتی چلے گی، اور معلومات کا ذخیرہ بڑھتا چلا گیا. The advent of the satellite communication in the 1950 improved all these services. 1950 میں کیا آیا؟ سیٹلائٹ آئی، تو ہر چیز میں کیا امپرومنٹ ہوتی چلی گئی. Satellite radio and television broadcast connected areas over long distances and covered places previously unreached by cables. جہاں پہلے سسٹم نہیں تھا، وہ جو وہاں کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا، وہاں بھی کیا ہو گیا؟ سیٹلائٹ کے ذریعے کمیونیکیشن کا سسٹم بحال ہوا. The invention of internet and the cell phone has started in the modern telecommunication and revolution. پھر کیا آیا؟ انٹرنیٹ کا سسٹم آیا، انٹرنیٹ آیا، اور اس سے کیا ہو گیا؟ اور ترقی ہوئی کمیونیکیشن کے اندر. The cell phone ensured that the person in never out of contact, person to person contact has become easier and more effective. اب کیا ہوا؟ ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں کانٹیکٹ کرنا آسان، اور ایک آدمی کو ڈھونڈنا وہ کہاں پہ ہے یہ بہت آسان. موبائل فون آئے، انٹرنیٹ آیا، موبائل فون آئے، اس سے اور کام آسان ہو گیا. The next stage in the telecommunication evolution occurred when mobile access to the internet and email opened up this world of opportunity through which it is possible to conduct businesses, stay in touch with friends and family. پھر کیا آیا؟ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوا موبائل، اور پھر کسی قسم کی بات کیا ہونا، ہر ایک سے اپنے فرینڈ سے رابطہ کرنا، اپنی فیملی سے رابطہ کرنا، یہ بہت آسان ہو گیا، ہر ایک کی پہنچ میں آ گیا. Exchange information and be entertained all with the help of a pocket size device. جیب میں موبائل رکھا، ہر قسم کی آپ کو کیا انفارمیشن، ہر قسم کا انٹرٹین وہاں سے مل جائے گی. A modern smartphone has replaced the desktop computer. A smartphone is a mobile phone device that also performs some of the function of the computer. کمپیوٹر کا فائدہ آپ اس سے اٹھا سکتے ہو. ہاں، اور یہ کیا ایک ریولوشن آتا چلا گیا ہر چیز کے اندر. کہاں سے شروع ہوئی اس کی؟ اسموک سے، کیا ہے پیجن سے، پھر ٹیلی گراف کا سسٹم آیا، فیکس کا سسٹم آیا، ٹیلی فون آئی، ریڈیو آیا، ٹیلی ویژن آیا، انٹرنیٹ آیا، موبائل آئی. تو کیا ہے یہ ترقی ہوتی چلے گی ہر ایک کے اندر. کس کے اندر؟ یہ کمیونیکیشن کے اندر. کلیئر؟ واٹ از امپورٹنس آف کمیونیکیشن؟ امپورٹنس کیا ہے کمیونیکیشن کی؟ فائدہ کیا ہے اس کے کمیونیکیشن؟ ایک دم سیکنڈری میں آپ کو نظر آ رہا ہے کمیونیکیشن کے اس کے کیا ہے، اس کی کیا وہ امپورٹنس کیا ہے.
ایک کچھ اپنے پاس سے بول دیتا ہوں, وہ بھی سن لیجیے گا بیٹا. کیپ پیپل اپڈیٹڈ اینڈ انفارمڈ. لوگ کیا ہوتے ہیں, باخبر رہتے ہیں, پل پل کی خبر کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر, دنیا کے اندر, ٹچ رہتا ہے انسان پوری دنیا کے ساتھ کمیونیکیشن کے ذریعے. ہیلپ بزنس مین اینڈ ادر پروفیشنل ٹو میک ٹائملی ڈیسیژن. بزنس کرنے والے کو مدد کرتا ہے کیا ہے کمیونیکیشن کے اندر, کہ وہ ٹائملی ڈیسیژن کرتے ہیں. سپوز اسٹاک مارکیٹ میں فیصلہ کرنا ہے, کیا شیئر بیچنے ہیں خریدنے ہیں, ٹائملی ڈیسیژن لیتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے کس کو, بزنس مین کو. ہیلپ ان انفورسنگ لا. کیا ہوتا ہے, قانون کو نافذ کرنے میں مدد ملتی ہے. کس علاقے میں کیا ہو رہا ہے جی, کہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, کہاں پہ کسی نے کیا کیا کہ وائلیٹ کیا قانون کو, اب اس کو کیا کرنا, اس کو روکنا. اور ایسے کیا ہے, لا کو انفورس کرنا, لا کو کیا کرنا, امپلیمنٹ کرنا. یہ کمیونیکیشن کے ذریعے بہت آسان ہو گیا. وہ لرن اباؤٹ پیپل. ہم لوگوں کے بارے سیکھتے ہیں یہاں سے, ایونٹس کے بارے میں اینڈ کلچرز کے بارے میں. امریکہ والے کیسے, انڈیا والے کیسے, یو کے والے کیسے, ان کا کلچر کیسا, وہ کتنی پروگرس کر رہے ہیں, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کیا ہے, جاننا آسان. دس برنگ اس کلوزر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. یوں ہم دنیا کے قریب آتے ہیں. اٹ ہیلپ اس ٹو کمپیئر and relate our all lives to those of others and measure progress. ہمیں اپنی زندگی دوسروں سے کمپیئر کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ہاں, اور کیا ہے, ہمیں اپنی کارکردگی میئر کرنے میں آسانی ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. کتنی آپ ترقی کر رہے ہیں جاپان والے, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. چائنا والے کتنی ترقی کر رہے ہیں, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ان کا جی ڈی پی کہاں ہے, ہمارا کہاں پہ ہے. تو کمپیئر کرنا, نیکسٹ پلاننگ کرنا, یہ آسان ہوتا ہے تھرو کمیونیکیشن کے ذریعے. Information during times of natural disaster help in search and rescue and in minimizing damage. کہیں پہ حادثہ ہو گیا, اس کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے ہمیں. ہاں جی, کہ وہاں پہ کیا ہو گیا, کشمیر میں زلزلہ آیا, اب وہ کتنے بندے مرے, کس کس کو مدد چاہیے, کہاں پہنچنا ہے. کمیونیکیشن کے تھرو اب پتہ چلتا ہے. یہ پچھلے دنوں بتا رہے تھے کہ K2 پہاڑ پہ آئے وہ سر کرنے کے لیے کچھ لوگ, وہ وہاں پہ پھنس کے رہ گئے. اور تھرو کمیونیکیشن کیا کیا, ہماری گورنمنٹ نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو ریسکیو کیا. اگر کمیونیکیشن سسٹم نہ ہوتا تو وہ وہیں مر جاتے. تو کمیونیکیشن کے ذریعے کیا ہوتا ہے, کوئی ایسا نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے کسی پہ, تو وہاں پہ ان کو بچانا, ریسکیو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اٹ کیپ پیپل ابریسٹ آف پروگرس اینڈ ڈیولپمنٹ آف ورک. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہے, جو کام کی ہوتی ہے رفتار وہ بڑھتی ہے. پیپل پرابلم آر ہائی لائٹڈ اینڈ براٹ ٹو دا اٹینشن آف دا ریلیونٹ اتھارٹیز. ٹائملی ہیلپ از پاسبل. لوگوں کے مسائل کیا ہوتے ہیں وہ ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں اور اتھارٹی کے کیا ہے سامنے لائے جاتے ہیں تاکہ ان کا حل نکل آئے. یعنی ہر روز آپ سن رہے ہیں میڈیا کے اوپر, اگر دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. آج کرونا وائرس کی وجہ سے اتنے لوگ مر رہے ہیں, ان کو کیسے گھر میں باؤنڈ کرنا ہے, کیسے ان میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے. آج کیا ہو گیا جی, فلاں پہ تشدد ہو گیا, فلاں پہ ظلم ہو گیا. اتھارٹی کو کیا کرنا, جگانا. اتھارٹی کیا کرے گی, مقدمہ درج کرے گی, اس بندے کو پکڑے گی. تو کہتے ہیں بہت سارے فائدے ہیں کمیونیکیشن کے. اس کے ذریعے ملک کی کیا ہوتی ہے, ترقی ہوتی ہے. اور دس کمیونیکیشن از اے پارٹ آف ٹریشری انڈسٹری, سروس انڈسٹری کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے بیٹو. اب رسک ہے ریلیٹڈ ٹو کمیونیکیشن, اس کے کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں. وہ کون سے, انچیکڈ کمیونیکیشن کین کاز مینی پرابلم فار اے سوسائٹی. اگر اس پہ چیک نہ رکھا جائے کمیونیکیشن کے اوپر نا, تو سوسائٹی کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کمیونیکیشن can brainwash individuals and affect their way of thinking. لوگوں کی برین واشنگ ہوتی ہے, اور جو ان کا تھنکنگ ہے, سوچ کا معیار ہوتا ہے نا, سوچنے کی وہ صلاحیت, اس کو افیکٹ کرتے ہیں کیا کمیونیکیشن کرتا ہے. برین واشنگ ہوتی ہے, اور بہت سے لوگ کرتے ہیں, وہ غلط بھی کرتے ہیں. پیپل کین بی ایکسپوز ٹو رانگ ایٹیچیوڈ اینڈ ہیبٹس. لوگوں کے کیا ہے وہ غلط قسم کے ایٹیچیوڈ سامنے آتے ہیں, اینڈ کین بی tempted to choose a harmful way of life. Clear?
دا کمیونیکیشن آف ٹو مچ نیگیٹو انفارمیشن کین کریٹ لیک آف ہوپ. اور کیا ہوتا ہے بہت زیادہ نیگیٹو انفارمیشن جب آ رہی ہوتی ہے نا تو وہ امید کا دامن بندے کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, بندہ پریشان ہو جاتا ہے. جیسے آپ طرف جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے, مہنگائی بہت ہو گئی ہے, اور جی کیا ہو گیا جی اب مہنگائی بہت ہو گئی ہے, آج جنگ لگنے والی ہے, اب یہ ہونے والا ہے. اس قسم کی بے شمار خبریں چل رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر. تو سم ٹائم بندہ کیا ہوتا ہے وہ ڈسکریج ہو جاتا ہے. کلیئر. لیکن اگر اس کو چیک میں رکھا جائے, انڈر چیک کمیونیکیشن کو رکھا جائے تو پھر رسک کیا ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. بہت ساری باتیں اس میں اور بھی اس میں ہو سکتی ہیں, وہ ایڈ ہو سکتی ہیں بیٹا. لنک بٹوین ایجوکیشن اور کمیونیکیشن کیا ہے جی بیٹا؟ اب جتنا آپ کا میڈیا ہے نا بیٹا, چاہے ٹی وی ہے, چاہے آپ کا انٹرنیٹ کا سسٹم ہے, موبائل فون ہے, چاہے آپ کا ریڈیو ہے, چاہے آپ کا پرنٹ میڈیا ہے, اخبارات وغیرہ ہے نا, تو یہ سارے کے سارے یہ کیا ہے لوگوں کے اندر ایجوکیشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اب یہی دیکھ لیں آپ لوگوں کے کیا اسکول بند ہیں اس وقت, ٹھیک ہے, تو آپ کیسے پڑھ رہے ہو؟ کمیونیکیشن کے تھرو ہی پڑھ رہے ہو نا, انٹرنیٹ کے تھرو ہی پڑھ رہے ہو. تو ایسے جتنے ہوتے ہیں نا, ٹیلی ویژن کی خبریں ہوگی, اس کے عام پروگرام ہو گئے, اس کے ڈرامے ہو گئے, آپ کا فلم ہوگی, آپ کا سینما ہو گیا, آپ کا تھیٹر ہوگا, جتنی چیزیں ہیں یہ لوگوں کی ایجوکیشن کا ذریعہ بنتی ہیں. اور اس دوران لاک ڈاؤن کے دوران جیسے یہ پرابلمز آئی ہے, اس میں تو کمیونیکیشن کی اہمیت اور بیٹا کھل کر واضح ہو گئی ہے. کلیئر. یہ تو آپ پڑھ رہے ہیں اسی کے تھرو, اور آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا بیٹا اچھی طرح. پھر ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ دا انٹرنیٹ ان دا ورلڈ. دنیا میں ٹیلی کمیونیکیشن کی صورتحال کیا ہے, نیٹ کی صورتحال کیا ہے؟ اگر بیٹا آپ اپنے اس پہ اسکول ایٹلس پہ اگر اس کو ایک نمبر دیکھیے گا ضرور, یہ پیج نمبر ہے بیٹا 101 پہ. 101 پہ ہے ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ دا انٹرنیٹ. دنیا بھر میں صورتحال کیا ہے ٹیلی کمیونیکیشن انٹرنیٹ کی. آن لائن ایکسیس سب سے زیادہ کہاں پہ آن لائن ایکسیس 2010 کی رپورٹ ہے کہ سب سے پہلے زیادہ آن لائن ایکسیس جو ہے وہ اوشینیا کے اندر آن لائن ایکسیس, اور نارتھ امریکہ سیکنڈ میں, یورپ تھرڈ میں, اور ساؤتھ امریکہ 4, ایشیا 5th, مڈل ایسٹ 6 اور افریقہ 7th میں. آن لائن ایکسیس کی بات کر رہا ہوں, آن لائن ایکسیس کی. انٹرنیٹ یوزر 2010 کی رپورٹ ہے, ایشیا میں 46.5 ملین لوگ کیا ہے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں 2010 میں. اب تو بہت آگے بات چلی گئی, ٹھیک ہے. یورپ میں 19.7, جو ایشیا کے بعد ہی زیادہ ہے اس لیے ایشیا میں زیادہ ہیں. نارتھ امریکہ میں 15.4, امریکہ میں 8.2, سینٹرل اینڈ ساؤتھ امریکہ کی بات کر رہا ہوں 8.2, افریقہ میں 6.7 ملین لوگ کیا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں 2010 میں. مڈل ایسٹ میں 2.4 اور اوشینیا میں 1 ملین لوگ کیا ہے استعمال کرتے ہیں انٹرنیٹ. اور دنیا میں کچھ ایسے علاقے بھی لکھے ہوئے ہیں جہاں سب سے کم جو ہے وہ موبائل کا استعمال کیا جاتا ہے یا انٹرنیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. وہ ملک جہاں موبائل کا کم سے کم استعمال ہوتا ہے, انٹرنیٹ کا کم سے کم استعمال ہوتا ہے, وہ ہے مارش آئی لینڈ ہے. وہاں 70 لوگ, 1000 میں سے 70 لوگ استعمال کرتے ہیں. سولومن آئی لینڈ میں 56, اریٹریا میں 35, نارتھ کوریا میں ٹوٹل 18 بندے استعمال کرتے ہیں 1000 میں سے, اور میانمار میں ٹوٹل 12 بندے استعمال کرتے ہیں. اور یہ 101 پیج ہے بیٹا, اس کی تفصیل دی ہے. اور سب سے زیادہ جو گروتھ ہو رہی ہے نا انٹرنیٹ کے, جہاں ترقی لوگ کمی محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, انٹرنیٹ استعمال کرنا ہے, اپنی ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانا ہے. 2005 سے 2010 تک جو سب سے زیادہ پروگرس ہوئی ہے نا, انٹرنیٹ گروتھ ہوئی ہے, وہ افریقہ میں ہوئی ہے. افریقہ کے لوگوں کے پاس نہیں تھا, اب اس میدان میں وہ آگے سے بڑھنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں. اور سیکنڈ جو ترقی ہوئی ہے وہ کیا ہے, مڈل ایسٹ میں ہوئی ہے. انٹرنیٹ گروتھ کے اندر کی بات کر رہا ہوں, جو گروتھ ہوئی ہے وہاں پہ. تھرڈ میں کہاں پہ ہوئی ہے, ایشیا میں. سینٹرل اینڈ ساؤتھ امریکہ میں 4 نمبر پہ, یورپ 5, اوشینیا 6 اور نارتھ امریکہ 7. کہ نارتھ امریکہ ہو گیا, اوشینیا ہو گیا, یورپ ہو گیا, آلریڈی موسٹلی لوگ وہاں پہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں.
اور یہاں پہ افریقہ میں، مڈل ایسٹ میں یا ایشیا میں کم ایک لوگ استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہاں پہ گروتھ زیادہ ہو رہی ہے اس کی۔ یہ ضرور دیکھیے گا بیٹا آپ، ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ دا انٹرنیٹ، یہ اس کا ٹاپک ہے، 101 پیج ہے انٹرنیٹ کا، اس کا اسکول ایٹلس کا، اور یہاں انٹرنیٹ کے یوزر کتنے ہیں، یہ بڑی ڈیٹیل اس کی لکھی ہے، اس کو ضرور آپ نے دیکھنا ہے ایک نظر، ٹھیک ہے۔ اور ایٹ دا اینڈ رائٹ دا آنسر آف کوشچن نمبر 3۔ کوشچن نمبر 3 کا آپ نے آنسر لکھنا ہے۔ شارٹ سا ٹاپک ہے کمیونیکیشن کا، سمپل سا، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ بہتر جانتے ہیں کمیونیکیشن کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس کو اپنے بک سے، پیج نمبر ہے آپ کا بک کا 59، وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے بیٹا، ایک دفعہ اس کو پڑھ لیجئے گا، اور کوشچن کا آنسر آپ کو اس کے اندر سے مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی کوشچن ہوا تو مجھ سے ضرور پوچھیے گا، میں انتظار کروں گا آپ کے کوشچن کا انشاءاللہ۔ اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ آپ لوگوں کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔